یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز اشرف ہے اور میرا تعلق منسٹریز آف ہالی اسپرٹ چرچ ڈگ روڈ سے ہے۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں شائن سٹار ٹی وی کے لیے، پاسٹر عاشر منشا صاحب کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، جنہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ میں ان کے اسٹوڈیو میں آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ سو میں خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرتا ہوں، اور شائن سٹار ٹی وی کے لیے، ان کی ساری مینجمنٹ کے لیے خدا سے برکت چاہتا ہوں۔ آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور آج کا کلام ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں حوالہ دیکھیے گا، 91 زبور ہے 91، اور اس کی آیت نمبر 14 سے 16 آیات تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، خداوند کلام مقدس میں فرماتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ یعنی جو لوگ خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں، خداوند کو اپنا دل دے دیتے ہیں، پھر خداوند ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، خداوند انہیں برکت دیتا ہے، خداوند انہیں ترقی دیتا ہے۔ سو آئیں آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے ساتھ دل لگانا۔ جب ہم خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کیا برکتیں دیتا ہے، کیا ہماری زندگی میں خدا کی بلیسنگ آتی ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی برکت جو خداوند اس شخص کو دیتا ہے جو خدا کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہے، کلام میں خداوند کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ سب سے پہلا کام خدا اس شخص کی زندگی میں یہ کرتا ہے جو اپنا دل خدا کو دیتا ہے، خداوند اسے چھڑاتا ہے، خداوند اسے آزاد کرتا ہے، خداوند اسے رہائی بخشتا ہے، خداوند اسے ابلیس کی قید سے، گناہوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے، اور خداوند اسے اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا خادم بنا لیتا ہے اور اسے اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں تو ہم ابلیس کی قید میں ہوتے ہیں، ابلیس ہم پر حکومت کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کوئی انسان اپنا دل خدا کو دے دیتا ہے، یسوع کو اپنا دل دے دیتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس انسان کو آزاد کرتا ہے، اسے چھڑاتا ہے اور اسے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دل خدا کے ساتھ لگانا ہے۔ جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں گے تو خداوند ہمیں چھڑائے گا، ہمیں آزاد کرے گا، ہمیں ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں سے رہائی بخشے گا، اور ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی اور اپنا خادم بنا لے گا۔ سو دوسری چیز جو خدا کے ساتھ دل لگانے سے ہمیں ملتی ہے، جو دوسری بلیسنگ ملتی ہے، وہ یہ ہے، خداوند کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ جو لوگ خداوند کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں، پھر خداوند انہیں سرفرازی بخشتا ہے، خداوند انہیں ترقی بخشتا ہے، خداوند انہیں خاک سے اٹھا کر خداوند انہیں بلندیوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ خداوند ہر طرح کی روحانی، دنیاوی، جسمانی
ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے میں اس سے سرفراز کروں گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے اس سے سرفراز کرتا ہے، کیونکہ سرفرازی خدا دینے والا ہے۔ اور جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں میرے عزیزو، تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں بلندیوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہمیں ملتی ہے خدا کے بندہ یوسف کے بارے میں، جو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے اس کا بیٹا تھا، اور یوسف کو کلام میں لکھا ہے خدا نے بچپن ہی سے اس پر خدا اپنے کلام کے بید اشکارا کرتا تھا۔ یوسف خوابوں کے ذریعے سے خداوند اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، اور یوسف جو ہے خدا سے محبت کرتا تھا۔ اور اس کے بھائیوں نے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اس کے بھائیوں نے حسد میں آ کر اس کو مارا اور اس کو گڑھے میں پھینک کر چلے گئے، اور وہاں سے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مصر میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر ایک غلام بن کر اس نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اور جس گھر میں فوتیفور کے گھر میں پہنچایا گیا، اور اس گھر کا وہ نوکر جو ہے بن کر کام کرتا تھا، اور یوسف کو خدا نے اتنی برکت دی کہ جب فوتیفور کے گھر میں وہ رہتا تھا، اس کے گھر کے کام کرتا تھا، تو کلام میں لکھا ہے جس کام میں یوسف ہاتھ ڈالتا خدا اس میں برکت جاری کر دیتا۔ اور فوتیفور نے جو ہے دیکھا کہ جب سے یہ لڑکا میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر میں ہر چیز میں برکت آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے فوتیفور نے اپنے گھر کا سارا کنٹرول جو ہے وہ یوسف کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ یوسف پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا، اور خداوند نے یوسف کو وہاں پر بھی سرفراز کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ یوسف پر ایک آزمائش آتی ہے۔ اس کی جو مالکن ہے فوتیفور کی بیوی، اس کے دل میں شیطان سماتا ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ بدی کر۔ لیکن یوسف نے کہا کہ میں کیوں بدی کر کے خدا کا گنہگار ٹھہروں، اور کلام میں لکھا ہے وہ وہاں سے بدی والی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے گناہ نہیں کیا، بدی نہیں کی، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ لیکن کلام بتاتا ہے کہ اس کی مالکن نے اس پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے قید میں بند کروا دیا، اور یوسف بغیر کسی قصور کے وہ قید کی جو ہے زندگی اس کو بسر کرنا پڑی۔ اور جب وہ قید خانہ میں تھا تو خدا کا قدرت والا ہاتھ یوسف کے اوپر تھا، اور خداوند نے قید میں بھی خدا نے اس کو سرفرازی بخشی۔ قید خانہ میں بھی وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا، اور جو ہے خداوند نے اس کو وہاں پر بھی کثرت سے برکت دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ فرعون بادشاہ نے، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کچھ خواب دیکھے، اور اس کو اپنے خوابوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے اپنے عالموں کو، نجومیوں کو، بڑے بڑے جو ہے حکیموں کو بلایا کہ وہ آؤ اور میرے خوابوں کی تعبیر بتاؤ، لیکن کوئی اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ سو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، قید خانہ میں ایک نوجوان یوسف نام کا ہے، وہ تیرے خوابوں کی تعبیر بتائے گا۔ اور بادشاہ نے جب یوسف کو بلایا تو یوسف نے آ کر بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تیری مملکت میں، تیری حکومت میں 7 سال جو ہیں کثرت کا اناج ہوگا، کثرت سے پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد جو 7 سال ہیں وہ قحط کے سال ہوں گے، اس میں کال پڑے گا، بارش نہیں ہوگی، اناج نہیں ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے۔ سو یوسف نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس نے کہا فرعون بادشاہ، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اپنے ملک میں ایک دانشور شخص کو مقرر کر دے، تاکہ جب پہلے 7 سال کثرت کی اناج ہو، فصلیں ہوں، تو اس میں اتنا اناج، اتنا جو ہے ذخیرہ کر لیا جائے، تاکہ اگلے جو 7 سال قحط کے سال ہوں گے اس میں تیرے ملک میں اناج کی کمی نہ ہو۔ سو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اور بادشاہ نے یوسف سے کہا اے یوسف، تجھ سے سمجھدار عقل مند شخص مجھے کہاں ملے گا؟ تو ہی وہ شخص ہے جس کو میں نے چنا ہے، اور میں تجھے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں،
اور کلام میں لکھا ہے بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر یوسف کو پہنائی اور اس سے دوسرے درجے کا ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، جب جو لوگ خدا کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، خدا انہیں کس طرح سرفرازی دیتا ہے، خدا انہیں بلندیوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ یوسف کو اس کے بھائیوں نے مار کر پھینک دیا، لیکن خدا نے اس کو کہاں بلندیوں پر پہنچا دیا، خدا نے اس کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا، اس لیے کہ یوسف کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ خداوند کہتا ہے کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں تجھے سرفراز کروں گا۔ جو لوگ خدا کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں میرے عزیزو، خدا انہیں سرفرازی بخشتا ہے، خدا انہیں ترقی دیتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ خدا کے ساتھ دل لگانے کا یہ ہے، کلام میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، اور پھر وہ خدا کو پکارتے ہیں تو خدا فوراً ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، خداوند ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند ان کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے خدا کے بندہ حزقیہ بادشاہ کے بارے میں، یسایہ 38ویں باب میں ہم حزقیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ حزقیہ جو ہے بہت سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب تھا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ یسایہ نبی کو حزقیہ کے پاس بھیجا، اور یسایہ نے جا کر حزقیہ سے کہا کہ اے حزقیہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا، تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ تو کلام میں لکھا ہے حزقیہ نے کیا کیا، حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور وہ زار و قطار رویا خدا کے حضور، خدا سے دعا کی، خدا کو پکارا۔ اس نے کہا خداوند دیکھ میں اس بیماری میں مرنا نہیں چاہتا، خداوند دیکھ میں پورے دل سے تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، خداوند میں نے ہمیشہ تیری مرضی کو پورا کیا ہے، خداوند اب میں اس بیماری میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو کلام میں لکھا ہے خدا نے جو ہے حزقیہ کی دعا کو فوراً سنا، اور یسایہ کے ساتھ دوبارہ خدا نے کلام کیا۔ خدا نے کہا جا میرے بندہ کو جا کر کہہ دے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے، میں نے تیرے آنسو دیکھ لی، پہنچ دیے ہیں، اور دیکھ میں تجھے شفا دیتا ہوں، اور میں نے تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے جو لوگ خدا کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، خداوند جب وہ خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا سن کر جواب دیتا ہے، خدا جو ہے کبھی بھی ان کی دعا کو رائگا جانے نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا دل خدا کے ساتھ لگانا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا دل خدا کے ساتھ ہوگا، تو پھر جب ہم خدا کو پکاریں گے تو خدا فوراً ہماری دعا کا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اگر ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ہم خداوند کے ساتھ ہمارا دل نہیں ہے، تو پھر ہم جتنا بھی خدا کو پکاریں گے خدا ہماری نہیں سنے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے، تو ہمیں اپنا دل خدا کے ساتھ لگانا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر چوتھا فائدہ خدا کے ساتھ دل لگانے کا یہ ہے، خداوند فرماتا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ خدا کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، پھر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب آزمائش آتی ہے، جب دکھ آتا ہے، تو خدا پھر مصیبت میں انہیں میرے عزیزو تنہا چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے، خداوند کہتا ہے میں مصیبت میں اس کے کیا رہوں گا، ساتھ رہوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کے پھر ساتھ رہتا ہے، خدا انہیں تنہا چھوڑ نہیں دیتا۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہمیں ملتی ہے دانیل کی کتاب 3 باب میں۔ صدرک، مسک اور عبدالنجو، یہ 3 خدا کے بندے تھے، خدا سے بے حد پیار کرنے والے، اور بادشاہ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا کہ 30 دن تک کوئی بشر جو ہے اپنے خدا کے آگے نہ جھکے گا، نہ اس کی عبادت کرے گا، صرف بادشاہ نے جو ایک مورت سونے کی بنوائی ہے اس کو سجدہ کرے گا، اور جو کوئی بادشاہ کی مورت کو
झुक कर सजदा नहीं करेगा उसको जलती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो कलाम में लिखा है, बड़ा सख्त कानून था, और उन्होंने कहा कि जब नरसिंगा फूंका जाए सब लोग होशियार हो जाएं, जैसे नरसिंगे की आवाज सुने झुक कर बादशाह की मूरत के आगे सजदा करें। सो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उन्होंने नरसिंगे जब बजाने शुरू किए, नरसिंगे फूंके, तो सब लोग जो हैं उन्होंने झुक कर बादशाह की मूरत को सजदा किया। लेकिन 3 नौजवान सदरक, मिसक, अब्दुल-नजू, इन तीनों ने बादशाह की मूरत के आगे ना झुके और ना उसको सजदा किया। उन्होंने कहा कि आसमान पर सिर्फ एक खुदा है जो सजदे के लायक है, जो प्रस्तिश के लायक है, जो इबादत के लायक है, वो ही सजदों के लायक है। हम सिर्फ खुदा को सजदा करेंगे और उसी की इबादत करेंगे। और कलाम में लिखा है उन्होंने बादशाह की मूरत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सो बादशाह के वजीरों ने फौरन जाकर बादशाह को शिकायत लगाई, क्या बादशाह देख ये 3 नौजवान हैं, इन्होंने तेरे हुक्म को तोड़ दिया है, इन्होंने तेरी मूरत को सजदा नहीं किया। तो कलाम में लिखा है बादशाह गजबनाक हुआ। बादशाह ने कहा कि भट्टी की आंच 7 गुना तेज कर दो और इन तीनों को उठाकर आग के अंदर डाल दो। और जब उनको उठाकर आग में डाला गया तो कलाम में लिखा है आग ने उनका एक बाल तक भी नहीं जलाया। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद हमारा जो जिंदा खुदा है, कलाम में लिखा है खुदावंद खुद उनके साथ आग में उतर आया। बादशाह ने जब देखा, बादशाह ने कहा हमने तो 3 शख्सों को आग के अंदर डाला है, लेकिन आग के अंदर 4 लोग घूम रहे हैं, और लिखा है चौथे की शक्ल अलाजादे की सी थी। हालेलुया, हमारा खुदावंद खुद आग में उनके साथ उतर आया और आग ने उनको जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए कि उनके दिल खुदा के साथ लगे हुए थे। वो खुदा से प्यार करते थे, खुदा से मोहब्बत करते थे। और कलाम में लिखा है जब बादशाह ने ये सब कुछ देखा तो बादशाह इस बात पर इकरार करने के लिए मजबूर हो गया। उसने कहा कि सदरक, मिसक, अब्दुल-नजू का खुदा मुबारक हो जिसने अपने बंदों को जलती आग से बचाया। उसने कहा कोई खुदा ऐसा नहीं है जो आग से बचा सके, सिर्फ सदरक, मिसक, अब्दुल-नजू के खुदा में कुदरत है, वो ही आग से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और कलाम में लिखा है बादशाह खुद भी सदरक, मिसक, अब्दुल-नजू के खुदा पर ईमान लाया और उसने कहा अगर कोई इनके खुदा को के बारे में कोई भी बात कहेगा तो उसके घर जला दिए जाएंगे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है बादशाह ने इन तीनों नौजवानों को सूबा बाबल में सरफराज किया। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि मैं मुसीबत में उसके क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। खुदावंद कभी भी मुसीबत में अपने लोगों को छोड़ नहीं देता। जो अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा उनके साथ रहता है और वो उन्हें मुसीबतों से निकाल लेता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। खुदा फिर मुसीबतों से छुड़ाता है, निकालता है और फिर इज्जत भी बख्शता है। खुदा ने सदरक, मिसक, अब्दुल-नजू को इज्जत बख्शी और बादशाह ने उनके ओहदों को और ज्यादा बढ़ा दिया, उन्हें सब वजीरों के ऊपर मुकर्रर कर दिया, क्योंकि कलाम बताता है कि इज्जत जो है, शोहरत जो है, बुलंदी खुदा की तरफ से मिलती है। खुदा जिसको चाहता है उससे इज्जत और शोहरत और बुलंदी अता करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा के साथ अपना दिल लगाते हैं, खुदा फिर उन्हें कसरत से, बरकतों से नवाजता है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है खुदा कहता है मैं उसे उम्र की दराजी से असुदा करूंगा। जो लोग अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा फिर उनकी उम्र को भी क्या करता है, दराज करता है। खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देता है। लिखा है ज़बूर 128 में कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। हालेलुया। खुदा इतनी बरकत देता है, हमारी उम्र को दराज करता है कि हम अपने बच्चों के बच्चे देखते हैं। खुदा हमें अपनी बेशुमार बरकतों से नवाजता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हमें अपना दिल
دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ لگانا ہے۔ جب خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو خدا سے ہم برکت پائیں گے، خدا کثرت سے ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور پھر آخری فائدہ جو آج کے کلام میں ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، خداوند کہتا ہے اور میں اپنی نجات سے دکھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ سب سے بڑا خدا کا جو گفٹ انسان کے لیے ہے وہ خدا کی نجات ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی نجات اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات یسوع مسیح ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، نجات ہے۔ جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنی نجات بخشتا ہے، ہمیں خدا ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، ہمارے نام آسمان کی کتاب حیات میں لکھ لیے جاتے ہیں، ہم آسمانی مکانوں کے شہری بن جاتے ہیں، اور خدا ہمیں ہر طرح کی روحانی دنیاوی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں صرف اور صرف اپنا دل اپنے خدا کے ساتھ لگانا ہے، خداوند کو دل دینا ہے، اور جب خداوند کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوگا تو خدا پھر ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا، ہر طرح کی روحانی دنیاوی جسمانی ہر طرح کی برکتوں سے ہمیں نوازے گا، ہمیں برکت دے گا۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہمیں فرماتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ دل لگائیں گے خداوند ہمیں چھڑائے گا، ہر طرح کی لعنتوں سے چھڑائے گا، بیماریوں سے چھڑائے گا، قرضوں سے چھڑائے گا، پریشانیوں سے چھڑائے گا، اور ہمیں آزاد کرے گا، اور ہمیں اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازے گا۔ اور پھر خداوند کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا۔ خدا پھر ہمیں سرفرازی، ہمیں بلندی اور ہمیں ترقی بخشتا ہے، اور پھر خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا۔ پھر جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو پھر خدا ہمیں جواب دیتا ہے، اور پھر خداوند کہتا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، اور پھر خداوند کہتا ہے میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ تو دیکھیے کتنی برکتیں، کتنے فائدے ہیں خدا کے ساتھ دل لگانے سے۔ آئیں اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں، دنیا سے دل ہٹا کر خدا کے ساتھ دل لگائیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند خود فرماتا ہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کے لیے اپنا دل کھول دیتے ہیں، اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو خدا میرے عزیزو ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں ہم اپنا دل دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ لگائیں تاکہ خدا سے برکت حاصل کریں۔ سو میری دعا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہم خداوند میں، اس کے پیار میں، اس کی محبت میں بڑھیں، اور اپنا دل صرف اور صرف خداوند کے لیے ہم پاک کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو خدا ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آئیں اپنا دل خداوند کے ساتھ لگائیں اور خداوند سے برکت، خداوند ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے اپنا دل خدا کے ساتھ نہیں لگایا تو آج ہی اپنا دل خداوند کو دیں، اپنا دل خداوند کے ساتھ لگائیں، اور اپنے دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھول دیں تاکہ خداوند آپ کے دل میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔